الرحمن علم القرآن خلق الإنسان۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تلاوت قرآن کی ویڈیو کس طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہو، وہ بھی آڈیو ویوز کے ساتھ۔ جو آپ نے انٹرو میں میری ویڈیو دیکھ کے اس کے ساتھ میں آڈیو ویوز بھی لگی ہوئی تھی، تو آپ یہ آڈیو ویوز کس طریقے سے اپنے تلاوت قرآن کی ویڈیو میں لگا سکتے ہو، آپ نے یہ کہاں سے لانی ہے اور ایسی ویڈیو کس طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی تلاوت قرآن کی ویڈیو میں آڈیو ویوز کس طریقے سے لگانی ہے۔ تو جی آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس سے بھی پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میں سے کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ جب بھی کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو جی سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے، یہاں سے انشاٹ اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو پر کلک کر دینا ہے، یہاں سے آپ نے نیو پر کلک کر دینا ہے۔ تو جی یہاں سے آپ نے سب سے پہلے ایک اچھا سا بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنا ہے۔ تو میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں کہ بیک گراؤنڈ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، تو میں نے پہلے سے بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے، تو آپ نے بھی بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ تو اگر آپ کو بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ پتہ نہیں تو میں اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے لیے بیک گراؤنڈ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ تو جی یہاں سے سمپلی میں ایک ویڈیو کو یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اپنی ویڈیو میں اس کو یوز کر لیتا ہوں۔ تو جی یہاں سے میں یہ والی ویڈیو میری ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ ویڈیو ہے، تو میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو جی آ چکی ہے ٹک ٹاک سائز میں ہے، تو اب آپ نے اس کو یوٹیوب سائز میں سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو آپ نے کینویس پر کلک کر کے یہاں سے اپنے یوٹیوب کی سائز کو سلیکٹ کر لینا ہے اور آپ نے یہاں سے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو یوٹیوب سائز میں ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے، میری یہ بیک گراؤنڈ ویڈیو لگ چکی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے انشاٹ کا یہاں سے لوگو آپ نے ریموو کر دینا ہے، تو آپ نے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے فری ریموو پر کلک کر دینا ہے۔ تو جی یہاں پر انشاٹ کا لوگو ریموو ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کر دینا ہے، تو جی سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنی آڈیو ویوز کس طریقے سے لگانی ہے، تو وہ آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پی آئی پر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے اپنی ابھی آڈیو ویوز کہاں سے لائیں گے اور کیسے لگائیں گے، تو جی یہاں سے اوپر آپ کو آپشن مل جائے گا مٹیریل کا، تو سمپلی آپ نے مٹیریل پر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر آپ نے آ جانا نیچے، ٹھیک ہے، آپ نے نیچے اس کو سکرول کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کو بہت سارے یہاں سے افیکٹ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے مٹیریل آپ کو یہاں پر شو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں چیک کریں کتنے ہی اچھے یہاں سے مٹیریل آپ کو انشاٹ اپلیکیشن میں مل جاتے ہیں۔ تو بہت ساروں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھتے جانا ہے۔ تو جی یہاں سے یہ ہے آڈیو ویوز، تو آپ نے اس پر کلک کر کے ٹھیک ہے، یہاں سے یہ دیکھیں یہ آ چکی ہے ہمارے پاس، تو آپ نے اس کو یہاں سے بڑا کر دینا ہے، اس کو اوکے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو یہاں سے اس کی سائز بڑھا دینی ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ اپنی آڈیو ویوز کو یہاں سے ایڈجسٹ کر لینا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کاپی ڈپلیکیٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو، اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر ٹھیک ہے۔ تو جی یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے، آڈیو ویوز ہماری آ چکی ہے۔ تو یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لوں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پر اپنی جو کہ تلاوت ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے، ٹیکسٹ، تو آپ نے وہ بھی یہاں پر لگا لینا ہے۔ تو آپ نے سمپلی آ جانا بیک آنے کے بعد جی اب آپ نے کروم براؤزر کو اوپن کر لینا ہے۔ کروم براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے سرچ بار میں لکھ دینا ہے قرآن.com، سمپلی میں یہاں سے اس کو سرچ کر دیتا ہوں۔ سرچ کرنے کے بعد فرسٹ والی ویب سائٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو جی آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا، آپ نے نیچے سے اسکرول کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہاں سے آپ نے کسی ایک سورت کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے اور آپ نے یہاں سے اس آیت کو ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے کاپی کرتے جانا ہے اور اپنی ویڈیو میں اس کو لگاتے جانا ہے۔ تو یہاں سے میں سمپلی سورۃ الرحمن کو یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں، اس کو یہ جو آیتیں ہیں میں یہاں سے اس کو کاپی کر لیتا ہوں۔ تو جی یہاں سورۃ الرحمن پر کلک کر کے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں سورۃ الرحمن ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے۔ اب آپ نے یہاں سے لانگ ٹائپ کر کے آپ نے یہاں سے اس کو کاپی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ خیال کریں کہ انگلش ٹرانسلیٹ آپ کی اس کے ساتھ میں کاپی نہ ہو، صرف آپ نے عربی کی یہ آیت سب سے پہلے یہاں سے کاپی کر لینی ہے۔ تو یہاں سے آپ نے اس کو لانگ ٹائپ کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے کاپی کر لیا، اب آپ نے آ جانا ہے انشاٹ میں۔ آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے، تو آپ نے یہاں پر ٹیکسٹ پر کلک کر دینا ہے، پھر ٹیکسٹ پر کلک کر دیں گے، یہاں سے آپ نے لانگ ٹائپ کر کے اس آیت کو پیسٹ کر دینا ہے۔ تو جی اب آپ نے یہاں سے سب سے پہلے ایڈٹ پر کلک کر دینا ہے، یہاں سے آپ نے فونٹ پر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا عربک فونٹ لگا لینا ہے۔ تو یہاں سے میں اس کا یہ والا عربک فونٹ بھی ہے، پھر یہ والا بھی ہے، تو یہاں سے میں یہ والا لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی صحیح ہے۔ تو اور جو ایڈیٹنگ
ٹھیک ہے، تو یہاں سے اور جو ہے ایڈیٹنگ ہوگی تو وہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو جی یہاں سے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی آڈیو کو یہاں پر لانا ہے، ٹھیک ہے، تو آڈیو کے مطابق ہم نے یہاں سے ان آیتوں کو سیٹ کرتے جانا ہے۔ تو یہاں سے میں اپنی آڈیو سب سے پہلے لگا لیتا ہوں، میوزک پر کلک کر دوں گا، یہاں سے میوزک، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ایکسٹرا آڈیو فرام ویڈیو پر کلک کر دیتا ہوں۔ تو جی یہاں سے میری یہ آڈیو پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے میں تھوڑا اس کو کٹ کر لوں، یہ زیادہ لمبی ہے تو یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں سے ہماری آڈیو بھی لگ چکی ہے۔ اب آپ نے اپنی آڈیو کو سنتے جانا ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنی آیات کی لینتھ رکھتے جانا ہے۔ تو جی یہاں سے آپ نے ٹیکسٹ پر کلک کر کے رکھنا ہے اور اب آپ نے اپنی آڈیو کو سن لینا ہے۔ تو یہاں سے میں سن لیتا ہوں۔ تو جی یہاں سے آپ نے یہ بیک گراؤنڈ ویڈیو ہے نا، آپ نے اس کا یہاں سے یہ ویلیوم یہاں سے ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہی یہاں پر ابھی ختم ہو گیا۔ اب آپ نے ٹیکسٹ پر کلک کر دینا ہے، یہاں سے اب آپ نے اپنی آڈیو کو سن لینا ہے۔ تو جی یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، ہماری آڈیو کی لینتھ، تو ہم اس آیت کی بھی لینتھ یہاں تک رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے آ جانا ہے بیک آنے کے بعد اب آپ نے قرآن.com سے یہاں سے دوسری آیت کو کاپی کر لینا ہے۔ تو یہاں سے میں اس کو لانگ ٹیپ کر کے یہاں سے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں، کاپی کیا، آ جانا ان شارٹ میں ٹیکسٹ پر کلک کر دوں گا، یہاں سے لانگ ٹیپ کر کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ تو جی یہاں پر یہ اس میں بھی عربک فونٹ لگا ہوا ہے، تو یہاں سے اس کی ایڈیٹنگ ہم بعد میں ہی کریں گے۔ یہاں سے سب سے پہلے میں اپنی آڈیو کو سن لیتا ہوں، اس کے مطابق اس کی لینتھ رکھ دیتا ہوں۔ تو جی یہاں تک ہے آڈیو کی لینتھ، تو میں اس آیت کی لینتھ بھی یہاں تک رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے آ جانا ہے پھر قرآن.com میں، یہاں سے آپ نے تیسری آیت کو کاپی کر لینا ہے۔ تو یہاں سے میں یہ آیت کو بھی کاپی کر لیتا ہوں، جی کاپی کیا، آ جاؤں گا ان شارٹ میں۔ آپ نے اسی طریقے سے جتنی بھی آیتیں لگانا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہے آڈیو کی لینتھ، تو میں اس کی بھی لینتھ یہاں تک رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی میں نے یہاں پر 3 آیتوں کو یہاں پر ایڈ کر دیا ہے، تو آپ یہاں پر جتنی بھی آیتیں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہو۔ تو اب آپ نے یہاں پر اور کام کیا کرنا ہے، اب آپ نے آ جانا ہے پھر قرآن.com میں۔ اب آپ نے یہاں سے انگلش ٹرانسلیٹ ہے، آپ نے اس کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے اور آپ نے اس کو بھی لگا لینا ہے لازمی۔ کاپی کیا، آ جاؤں گا ان شارٹ میں، ٹیکسٹ پر کلک کر دوں گا، یہاں سے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ تو جی یہاں سے آپ نے اس کا فونٹ تھوڑا مختلف رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے اس کو یہ والا فونٹ دے دینا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ایڈیٹنگ اس کی جو ایڈیٹنگ ہوگی وہ ہم بعد میں ہی کریں گے، ٹھیک ہے، فی الحال ہم اس کو یہاں پر رہنے دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی لینتھ بھی اپنی آیت کے مطابق یہاں پر رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے، جتنی آیت کی لینتھ ہوگی تو آپ نے انگلش ٹرانسلیٹ کی بھی لینتھ اتنی ہی رکھ دینی ہے۔ تو آپ نے آ جانا ہے پھر قرآن.com میں، یہاں سے آپ نے دوسری آیت کا انگلش ٹرانسلیٹ یہاں سے کاپی کر لینی ہے۔ تو یہاں سے میں یہ بھی کر لیتا ہوں، تو جی اس کو بھی میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی انگلش ٹرانسلیٹ آ چکی ہے۔ اس کی بھی آپ نے لینتھ عربی آیت کے مطابق رکھ دینی یہاں تک، ٹھیک ہے۔ آپ نے آ جانا ہے آخری تیسری آیت کے، آپ نے یہاں سے انگلش ٹرانسلیٹ کاپی کر لینی ہے۔ تو یہاں سے میں اس کو بھی یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں، کاپی کیا، آ جاؤں گا ان شارٹ میں، ٹیکسٹ پر کلک کر دوں گا، یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جی یہاں پر اس آیت کی بھی انگلش ٹرانسلیٹ لگ چکی ہے، آپ نے اس کی بھی لینتھ عربی آیت کے مطابق رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے یہاں سے سمپلی میں نے 3 آیتوں کو یہاں پر ایڈ کر لیا ہے، تو آپ یہاں پر جتنی بھی آیتوں کو ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کر سکتے ہو۔ تو جی یہاں سے اب آپ نے ان کی ایڈیٹنگ سیٹنگ کر لینی ہے۔ تو جی سب سے پہلے آپ نے یہاں سے یہ جو عربی آیت ہے آپ نے یہاں سے اس کو تھوڑا کم کر دینا ہے، اس کی سائز، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ ان کی ایڈیٹنگ تب کر پائیں گے جب یہ عربی آیت آپ کے برابر اس کی سائز میں نہیں آئے گی، تو آپ نے ایسا کر لینا ہے، آپ نے دوسری آیت کو پکڑ کے اس کے اوپر لے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر جب جائے گی تو آپ کو اس کی سائز کا بھی پتہ چل جائے گا، اور وہ درمیان میں ہے یا ادھر ادھر ہے تو وہ سارا کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو سمپلی آپ نے یہاں سے اس کو سیٹ کر دینا ہے۔ تو یہاں سے میں یہ دیکھیں اس کی سائز بھی آپ پتہ چل جائے گی نا آپ کو کہ وہ درمیان میں ہے، کہاں پر ہے، اس کی سائز کتنی ہے، تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو جی یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو پھر نیچے لانا ہے اپنی جگہ پر،
تو جی اب آپ نے یہاں سے تیسری آیت کو بھی یہاں سے اس کے اوپر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پر لانے کے بعد آپ نے اس کی بھی سیٹنگ اس آیت کے مطابق کر دینی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کی سائز بھی اس کے مطابق رکھ دینی ہے جتنی اس کی سائز ہے، اور آپ نے یہاں سے اس کی بھی اور اس کو اور اس آیت کو بھی آپ نے درمیان میں ہی رکھ لینا ہے۔ تو یہاں پر اس کی بھی میں نے سیٹنگ کر لی ہے، آپ نے اس کو بھی اپنی جگہ پر لانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ جو انگلش ٹرانسلیٹ ہے آپ نے اس کی بھی سیٹنگ کر لینی ہے، تو یہاں سے میں اس کی بھی کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فرسٹ والی جو یہ ٹرانسلیٹ ہے آپ نے اس کو یہاں سے سیٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی دوسری کو انگلش ٹرانسلیٹ کو اس کے اوپر لے کے اس کی بھی سیٹ کر دیں اس کے مطابق، ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ دوسری ہے میں اس کو بھی اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور یہاں سے اس کی بھی یہاں سے سیٹنگ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس کی سائز میں کم کر دیتا ہوں یہاں تک، ٹھیک ہے، رکھ دی۔ اب آپ نے اس کو دوسری عربی آیت کے مطابق یہاں پر رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے عربی اور انگلش ٹرانسلیٹ دونوں کی سائز برابر ہونی چاہیے، آگے پیچھے نہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بھی انگلش ٹرانسلیٹ ہے تو میں اس کو بھی یہاں سے سیٹ کر دیتا ہوں، اس کی سائز میں یہاں سے کم کر لوں، ٹھیک ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو لے آنا ہے اپنی جگہ میں، ٹھیک ہے، اس آیت کے مطابق آپ نے اس کو بھی رکھ لینا ہے۔ تو جی یہاں سے میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جی یہاں پر ہماری عربی آیت اور انگلش ٹرانسلیٹ دونوں ہی لگ چکی ہیں۔ اب آپ نے ان کی اور ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے یہاں پر دیکھ لیں۔ تو جی آپ نے ایڈٹ پر کلک کر دینا ہے، یہاں سے آپ اس کا کلر وغیرہ جو بھی ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اس کا چینج کر سکتے ہو، بارڈر دے سکتے ہو، شیڈو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہاں سے فونٹ، آپ فونٹ بھی یہاں سے اس کا چینج کر سکتے ہو، اور یہاں سے اینیمیشن ہے، اینیمیشن تو آپ نے لازمی دے دینا ہے ان کو۔ اینیمیشن کون سا دینا ہے تو جی یہاں سے آپ کو یہ والا اینیمیشن مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ والا اینیمیشن دے دیں، تو یہاں سے میں ان ساروں کو اینیمیشن یہ والا دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کو بھی دے دیتا ہوں، لگ چکا ہے۔ اب آپ نے انگلش ٹرانسلیٹ کو بھی اینیمیشن دے دینا ہے، کون سا دیں گے تو بہتر تو یہی ہے، میں ساروں کو یہ والا اینیمیشن دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، چاہے انگلش ہو، عربک ہو، اردو ہو، تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں ساروں کو یہ والا اینیمیشن دے دیتا ہوں۔ تو جی یہاں سے میں نے اس کو بھی لگا لیا۔ اب آپ نے ویڈیو کو چیک کرنا ہے، اب آپ نے ویڈیو کو چیک کر لیں کیسے بنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہماری قرآن کی ویڈیو ایڈٹ ہو چکی ہے وہ بھی آڈیو ویوز کے ساتھ، تو آپ اسی طریقے سے اپنی قرآن کی ویڈیو میں آڈیو ویوز لگا کر اپنی ویڈیو کو اور ہی خوبصورت بنا سکتے ہو۔ تو جی یہاں پر یہ کام ہونے کے بعد اب آپ نے آ جانا اس کو اوکے کر دینا ہے اور آپ نے پی آئی پر کلک کر دینا ہے، یہاں سے میں پھر پی آئی پر کلک کر دیتا ہوں، تو یہاں سے میں امیج پر چلا جاتا ہوں۔ اب یہاں سے آپ نے اس صورت کا جو نام ہے نا آپ نے وہ یہاں پر لگا لینا ہے، تو یہاں سے میں اس صورت کا جو نام ہے وہ لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں یہ والا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو بھی یہاں پر لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کو غور سے دیکھنے جانا ہے آپ نے، اور یہاں سے آپ نے اس کو کھینچ کے فرسٹ میں لے کے آنا ہے، لانے کے بعد آپ نے اس کو اینیمیشن دے دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا اینیمیشن دے دینا، اوکے کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو کھینچ کے جانا ہے آخر تک جہاں تک آپ کی تلاوت ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں سے پھر بھی سن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جی یہاں پر اس کی لینتھ رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری ویڈیو ختم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد یہاں سے یہ ہے آڈیو ویو، تو آپ نے اس کی بھی لینتھ یہاں تک رکھ دینی ہے، اور یہ زیادہ کا یہ، اور اس کے علاوہ یہ بیک گراؤنڈ ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو بھی سپلٹ پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، اور یہاں سے اب آپ نے میوزک پر کلک کر کے اپنی آڈیو کو بھی یہاں سے کٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ کا ڈیٹا ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو بھی کٹ کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں آپ، اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں ہماری جو صورت ہے، اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں ہماری جو صورت کا نام ہے وہ بھی یہاں پر لگ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی چیز ہے آپ یہاں پر وہ بھی لگا لیں، تو جی آپ نے پی آئی پر کلک کر کے یہاں سے اب آپ نے اپنے چینل کا لوگو بھی لگانا ہے لازمی، تو جی یہاں سے میرا چینل کا لوگو ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، تو میں یہاں سے اس کو بھی لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کو میں اس کی سائز کم کر دیتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے میں اس کو کونے میں رکھ دیتا ہوں یہاں تک، ٹھیک ہے، اس کی سائز اور ہی کم کر، تھوڑا اس کی سائز میں اور ہی کم کر دیتا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اینیمیشن پر کلک کر کے یہاں سے بھی آپ نے اس کو لپ پر چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے
تو اچھا سا یہاں سے یہ دیکھیں اس کی سیٹنگ کر لینی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے اس کی سیٹنگ یہ بھی ہو چکا ہے. آپ نے اس کو بھی کھینچ کے آ جانا ہے اینڈ میں یہاں تک. اب آپ کو مکمل ویڈیو چلا کے دکھا دیتا ہوں. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. تو جی یہ دیکھیں کتنے ہی بہترین طریقے سے ہماری قرآن ویڈیو ایڈٹ ہو چکی ہے، وہ بھی آڈیو ویوز کے ساتھ. آپ بھی اسی طریقے سے اپنی قرآن کی ویڈیو میں آڈیو ویوز لگا کر اپنی قرآن کی ویڈیو کو بہترین طریقے سے بنا سکتے ہو. تو جی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.